میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب الجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب الجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب اللہ نے آیت کی ابتدا لفظ قل کے ساتھ کی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، حالانکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جس سے جو چاہے جب چاہے اپنی بات منوا سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی زبان کو شان بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی شان سے ہے۔ رب فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو میں نے تمہارے درمیان تبلیغ کی ہے اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان المودۃ فی القربى، میں بس ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضور کے جو قرابت دار ہیں، جو حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور فرما رہے ہیں میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ سابقہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کے قرابت دار کون ہیں، حضور کی اہل بیت کون ہیں، اور حضور کی اہل بیت میں امام حسن بھی ہیں اور امام حسین بھی ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شان امام حسن اور شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور جان آدم نور المجسم شاہ بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، وہ خود رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جس بندے کے دل میں محبت حسین ہوگی اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے گا۔ صحابی رسول حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور جان آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں سے زیادہ کر اپنی پشت پر بٹھا کے ان کو گھر کے اندر چکر لگوا رہے ہیں۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے شہزادے سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ فقال حضور نے فرمایا وما لی لا احبهما وانهما ریحانتا یا من الدنیا۔ حضور نے فرمایا احساس میں حسن و حسین سے محبت کیوں نہ کروں کہ یہ دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں، کہ احساس میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں کہ دنیا کے اندر یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَيَشُمُّهُمَا وَيَدُّمُّهُمَا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور حسن و حسین کو سنت کرتا تھا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ حسن و حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کو سنتے ہیں، اور سننے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں حسن و حسین کو اس لیے سنتا ہوں کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور میرے امام حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کا قلم اٹھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا, آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن, کہ زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن. یہ شان ہے حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی طرح حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لعاب ہے حضور اس کو چوسا کرتے تھے, اور اس لعاب چوسنے کا حضور کا انداز کیا تھا. آپ فرماتے ہیں یتمس لعاب حسین کما یتمس رجل التمر. آپ فرماتے ہیں حضور امام حسین کا لعاب ایسے چوستے تھے جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوستا ہے. سبحان اللہ, حضور امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں, ان کا لعاب اس انداز سے چوستے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کھجور کو چوستا ہے. اور حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں گھٹنے پہ, اور حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تھے ان کو اپنے بائیں گھٹنے پر بٹھایا ہوا تھا. تو اتنے میں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لے اور کسی ایک کو اللہ کے سپرد کر لے. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا ہے. محبوب جو چاہے اپنے پاس رکھ لے, جو چاہے میرے پاس دے دے. آج لوگ حضور کے مختار ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو شاعر تفسیر عطا کر دیا ہے, مختار کو بنا کر دیتا ہے. رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, ایسا لیا ہم نے آپ کو شاعر تفسیر عطا کر دیا ہے. اور حضور کی حدیث میں بڑھتا ہے سرکار نے فرمایا انا قاسم, حضور نے فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہاں بھی اختیار دے دیا ہے. اے محبوب جسے چاہے اپنے پاس رکھ لیں اور جسے چاہے اللہ کے سپرد کر لیں, کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم خدا چاہتا ہے رضا محبوب. خدا کو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے جس میں میرا محبوب راضی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ اگر میں ابراہیم کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور حسین کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں تو اس سے میرا دل بھی غمگین ہوگا, اس سے فاطمہ کا دل بھی غمگین ہوگا, اس سے علی کا بھی دل غمگین ہوگا. اگر میں حسین کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, ابراہیم کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں, اس سے میرا دل غمگین ہوگا. تو حضور نے فرمایا میں حسین کو اپنے پاس رکھتا ہوں, ابراہیم کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. اس واقعہ سے تقریباً 3 دن کے بعد حضور کے جو حقیقی بیٹے حضرت ابراہیم تھے ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور کے پاس آتے تو حضور امام حسین کی نشانی کو بوسہ دیتے تھے اور امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے اور صحابہ سے فرماتے تھے اے صحابہ یہ میرا بیٹا حسین ہے, اس پر میں نے اپنا حقیقی بیٹا ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. اے میرے صحابہ یہ حسین ہے, اس پر میں نے اپنے نفس جگر کو اپنے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر حضور نے اپنا ایک بیٹا قربان کر دیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی آل اولاد کو بلکہ سارے گھر کو حضور کے دین پر قربان کر دیا ہے.
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب دے خدا کر دیا، ابن حیدر کہنا وہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں حضور اپنے گھٹنوں کے بل اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے اپنے گھر کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اور حضور کی پشت مبارک پر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تشریف فرما ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری کتنی خوبصورت ہے؟ حضور نے فرمایا نعم البانی، حضور نے فرمایا سواری میں خوبصورتی ہے، اے جابر یہ بھی دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہے۔ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب حضور اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر چکر لگا رہے ہیں اور حضور کی پشت مبارک پر امام حسن اور امام حسین نے دونوں کو ذات تسلیم فرما ہے، اور حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری کتنی خوبصورت ہے؟ حضور نے فرمایا ہے جابر اگر سواری تمام نبیوں کی سردار ہے یہ بھی دیکھ سوار ہے، یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حضور نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شان ہے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا الحسن والحسین من احبهما احببته ومن احببته احبه الله ومن احب الله ادخله جنات النعیم۔ حضور نے فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا ومن ابغضهما ابغضته ومن ابغضته ابغضه الله ومن ابغضه الله ادخله النار جهنم وله عذاب مقیم۔ رب الجلال فرماتا ہے جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے، حضور نے فرمایا جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے گا اللہ کا محبوب سے محبت کرے گا، اللہ بھی اسے محبت کرے گا، اور اللہ بھی اسے اس محبت کا صلہ کیا دے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو بندہ ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھے گا تو اللہ کا محبوب بھی اس سے، جو بندہ ان دونوں سے بغض رکھے گا تو اس نے اللہ کے محبوب سے بغض رکھا، اگر جو بندہ اللہ کے محبوب سے بغض رکھے گا سمجھے کہ اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس بندے نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی آل سے بھی محبت کریں، حضور کی اولاد سے بھی محبت کریں، حضور کے صحابہ سے بھی محبت کریں۔ آج لوگ حضور کے صحابہ سے محبت کر لیتے ہیں لیکن حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اگر حضور کی اہل بیت سے محبت کر لیتے ہیں لیکن حضور کے صحابہ سے محبت نہیں کرتے، حضور کے صحابہ سے گزر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جائے کہ لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، جو شان بیان کرتے ہیں، وہ ان کی جو بچپن کی جو زندگی تھی، جو حضور کی ظاہری زندگی میں جو ان کی زندگی گزری تھی، بس اس کی شان بیان کرتے ہیں، یا کربلا کا جو واقعہ ہے بس اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو درمیانی جو زندگی ہے امام حسن اور امام حسین کی، وہ بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں کے دل میں منافقت ہے، دل سے صحابہ ہے۔ اگر وہ درمیانی زندگی کی عظمت شان امام حسن کی، امام حسین کی بیان کر دے تو ان لوگوں پر یہ لازم ہو جائے گا، وہ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ حضور کے صحابہ سے محبت کریں۔ حضور کے صحابہ امام حسن سے بھی محبت کیا کرتے تھے، امام حسین سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے جو صحابہ جو حضور کی اولاد ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر مسجد کے باہر گئے تو دیکھا تو دونوں شہزادے حضور کے امام حسن بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے باہر کھڑے ہیں، تو آپ نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ امام حسن کو ایک کندھے پہ، امام حسین کو دوسرے کندھے پہ۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں حضور کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسن اور امام حسین سے محبت۔ اسی طرح خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب مدائن فتح ہوا اس سے جو مال غنیمت آیا تو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ جب لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے تو اتنے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو 1,000 درہم عطا کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 500 درہم عطا کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی ابا جان اے امیر المومنین، جب آپ کے پاس امام حسن آئے، امام حسین آئے، آپ نے ان کو 1,000 درہم عطا کیے، لیکن جب میں آیا مجھے آپ نے 500 درہم عطا کیے، حالانکہ میں حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے آگے آگے جنگ کے اندر شریک رہا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا ہے بیٹے اگر تو ان کے برابر کا وظیفہ چاہتا ہے، اگر تو ان کے برابر کا حصہ چاہتا ہے، جا ان کے نانا جیسا نانا لے کے آ، جا ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، جا ان کے والد جیسا والد لے کے آ، جا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ ان کے نانا تو وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، ان کی ماں وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بابا علی جو ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں، ان کی نانی سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جا ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ، ان کے نانا جیسا نانا لے آ، ان کے باپ جیسا باپ لے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے آ۔ جب تو لے آئے گا تو تجھے ان جیسا ان کے برابر کا حصہ تجھے مل جائے۔ تو یہ امام حسن اور حسین سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل نہیں ہے، یہ بھی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ میں نے خصوصاً ان 3 صحابہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟
इनका क्यों बताया है कि ये इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करते थे? ये इसलिए बयान किया है कि आज के दौर में लोग हजरात शेखैन जनाब फारूक आजम, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, जनाब उस्मान गनी, जनाब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर लान तान करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि सैयदना सिद्दीक अकबर कितना इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करते थे, फारूक आजम कितनी मोहब्बत किया करते थे, हजरत अमीर मुआविया कितनी इमाम हसन से मोहब्बत किया करते थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बारे में आपका है कि जब भी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके पास आते तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भी आपके पास आते तो हजरत अमीर मुआविया अपनी मसनद पर उससे खड़े हो जाते और अपनी मसनद पर इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुला दिया करते, उनकी ताज़ीम किया करते थे। यह है हजरत अमीर मुआविया की इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत। लेकिन आज लोग हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन हुजूर के सहाबा से मोहब्बत रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से दूर न रखो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि जो बंदा मेरे सहाबा को बुरा भला कर रहा है, मेरे गुलामों तुमने बस एक काम करना है। वो काम क्या है? फरमाया जब भी तुम देखो कि जो बंदा मेरे सहाबा को बुरा भला करे तो तुमने कहा तुमने क्या करना है? फरमाया कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करें और हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करें। और ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें अकीदा अहले सुन्नत का फरमाया है, अहले सुन्नत व जमात अता की है। ये जो अहले सुन्नत व जमात है, जो हमारे साथ कायम लगा हुआ है, ये किसी वली ने हमें नहीं दिया, किसी और अब्दाल ने नहीं दिया, किसी सहाबे ने नहीं दिया, बल्कि जो अहले सुन्नत का डायरेक्टर खुद रब के महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने हमें दिया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में खुतबा दे रहे हैं और लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें हुजूर की वो हदीस ना सुनाऊं? फिर आपने वो हदीस सुनाई। आप फरमाते हैं अंतुमा सय्यिदा शबाब अहले जन्नह व कुर्रतु आइनी अहले सुन्नह। आप फरमाते हैं हुजूर ने मुझसे और हसन से फरमाया कि तुम दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत व जमात की आंखों की ठंडक। तो मालूम हुआ कि जो बंदा हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करता है, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करता है, वो अहले सुन्नत व जमात होता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह हमें तादम क़यामत अकीदा अहले सुन्नत का कायम बनाए। मेरे इमाम शाह मोहम्मद रज़ा खान अलैहि रहमान आप फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा, काल असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और हुजूर का आगे फरमान, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी चीजों को छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी इबरती। हुजूर ने फरमाया एक है अल्लाह का कुरान तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जब तक तुम कुरान को और मेरी अहले बैत को थामे रहोगे उस वक्त तक तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो मालूम हुआ कि जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करेगा, कुरान से भी मोहब्बत करेगा, कुरान को भी थामे रखेगा, अहले बैत को भी थाम के रखेगा, वो बंदा कभी भी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत का कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें हुजूर से और हुजूर के सहाबा से और हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक